کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی اصحابہ اصحاب الہدی والتحقیق۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رحمت عالم، رحمت تمام، مرکز عقیدت ختم مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشع بزم جنت، شہر یار ارم تاجداری حرم نوبہار شفاعت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ حضرات، آج کا بیان بارگاہ سند المحدثین امام ربانی حضرت سیدنا امام مجدد الفسانی احمد فاروقی نقشبندی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں خراج محبت پیش کرنے کی غرض سے منعقد ہے، اور اس ماہ سفر کو بہت سارے اکابر اور اولیاء سے نسبت ہے، اور اس کی مناسبت سے میں نے جمعہ میں بھی سب بیان کیے۔ 5 سفر شہنشاہ سورت حضرت سیدنا جمال الدین دانا المعروف خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر اس ماہ میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کا بھی وصال ہے، اور حضرت سیدنا خواجہ وجیہ الدین علوی مالکی گجراتی ان کا بھی، اور بالخصوص سبت پیمبر راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبت ہے۔ ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ کل جمعہ میں خراج محبت پیش کروں گا۔ آج اس مختصر سی مجلس میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت و واقعات اور آپ کی زندگی پر مختصر بیان سماعت کریں، اس نیت سے اللہ تعالیٰ ان کے منقبت خوانوں اور مداحوں میں ہمارا نام درج فرما دے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم شخصیت اور ذات کا نام ہے، جن کے تجدیدی کارنامے رہتی دنیا تک اہل عقیدت کے لیے مینارہ نور رہیں گے۔ آپ 971 ہجری 4 شوال کو پنجاب کے سرہند علاقہ پٹیالہ میں پیدا ہوئے، اور
آپ کا سلسلہ نسب 27ویں پشت میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نام احمد، آپ کا لقب ابو البرکات، بدر الدین اور امام ربانی مجدد الفسانی سے آپ مشہور ہوئے۔ سلسلہ نسب میں 27ویں پشت میں آپ کے جد گرامی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد مختوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد گرامی حضرت شیخ زین العابدین، ان کے والد شیخ عبد الحی بن شیخ حبیب اللہ، ان کے والد امام رفیع الدین جو قلعہ سرہند شریف کے بانی تھے، ان کے والد حضرت شریف بن شیخ نصیر الدین، ان کے والد شیخ سلیمان بن شیخ یوسف، ان کے والد گرامی حضرت شیخ بن شیخ عبداللہ، ان کے والد حضرت شیخ شعیب بن شیخ احمد، ان کے والد حضرت شیخ یوسف بن شہاب الدین جو معروف ہیں فرخ شاہ کابلی سے، ان کے والد حضرت شیخ نصیر الدین بن شیخ محمود، ان کے والد حضرت شیخ سلیمان بن مسعود، ان کے والد شیخ عبداللہ وائز اصغر، ان کے والد گرامی حضرت شیخ عبداللہ وائز اکبر، ان کے والد حضرت شیخ ابو الفتح بن شیخ اسحاق، ان کے والد گرامی شیخ ابراہیم بن ناصر، ان کے والد شیخ عبداللہ بن عمر، ان کے والد حضرت حفص بن عاصم جو لڑکے ہیں فاروق اعظم کے، اور ان کے والد حضرت امیر المومنین فاروق اعظم۔ 27 پشتوں میں آپ کا سلسلہ نسب فاروق اعظم سے مل جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ نسب تحریر کیا ہو، اس شہ گرد و مقامی کا نسب تحریر کیا ہو، اس شہ گرد و مقامی کا شرف خورشید پا سکتا نہیں ہے جس کی غلامی کا، شہنشاہوں کے دل ہیبت سے جس کی ہو گئے پانی، شہنشاہوں کے دل ہیبت سے جس کے ہو گئے پانی، وہیں فاروق اعظم نام ہے آپ کے جد گرامی کا، وہی فاروق اعظم نام ہے آپ کے جد گرامی کا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 4 شوال اور 971 ہجری میں آپ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے صوفی عابد و زاہد حضرت شیخ عبد الاحد مخدوم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پیدا ہوئے، اور امام ربانی کی پیدائش کا حال بھی عجیب ہے۔ آپ کی پیشن گوئی اگلے اولیاء اور صالحین نے عطا فرمائی تھی۔ آپ کے والد گرامی حضرت مخدوم عبد الاحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھا کہ وہ ایک تخت پر جلوہ بار ہیں اور ان کے سامنے خوب بندر اور بھیڑیے لائے جا رہے ہیں، بندروں کو بھیڑیوں کو ان کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے لا کر بکریوں کی طرح بھیڑیے اور بندروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی جب خواب دیکھا بیدار ہوئے، اور ان کے جو مربی تھے حضرت شیخ کمال الدین کیتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے لڑکے حضرت شاہ سکندر قادری جو غوث اعظم کے پوتوں میں ہیں، جنہوں نے خلافت حضرت مجدد الفسانی کو عطا فرمائی، حضرت شیخ عبد الاحد رضی اللہ تعالی عنہ مجدد الفسانی کے والد اپنا خواب اپنے مربی اور مرشد حضرت شیخ کمال الدین کیتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صاحبزادے خوش ہو جاؤ، یہ خواب کوئی برا نہیں ہے، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پہ ایک عظیم فرزند دینے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں ایک بہت صاحب دل سعادت مند نیک بخت شہزادہ عطا فرمانے والا ہے، اور خواب کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کا عارف باللہ ہوگا، اپنے وقت کا صوفی باصفا ہوگا، اپنے وقت کا عالم جید ہوگا، اور اس زمین پر کفر، الحاد، شرک، باطنیت پھیل جائے گی۔ اللہ تیرے شہزادوں کی ہاتھوں ان سارے کفر و الحاد کے معاملے کو بھیڑ بکریوں کی ذبح کر کے اس زمین پہ مصطفیٰ کا قانون نافذ کرے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب کی بشارت حضرت کمال الدین کیتھلی دیتے ہیں۔ اب ان کا مقام منصب کیا ہے آپ اسی سے اندازہ لگاؤ۔ جنگل میں ایک مرتبہ سرکار بغداد قطب الاقطاب ابو محمد حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں ہیں۔ غوث آدم تو غوث آدم ہے، آپ مراقبے میں ہیں، اور مراقبے میں حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا اور یہ القاء ہوا، عبد القادر تمہارے 500 سال کے بعد اس زمین پر ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ آنے والا ہے جو سعادت مند ہوگا اور زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں بہت کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے ایک زبردست کام لے گا، نیک بخت ہوگا، اور جو اس کے مریدین ہوں گے ان کے خلفاء ہوں گے ان کا نام بھی سعادت مندوں میں داخل ہوگا۔ اتنا زبردست وہ عالم بعمل عارف باللہ صوفی بخت ہوگا۔ یہ القاء ہوتا ہے سرکار غوث آدم کو، یہ خواب میں یہ جو ہے مراقبہ و کشف میں یہ منظر سرکار بغداد کو دکھایا گیا۔ حضرت سرکار غوث آدم نے اپنے شہزادے کو بلایا، حضرت تاج الدین عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں غوث آدم نے اپنا خرقہ اتار کے دیا، خرقہ خلافت دیا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، جب اس صفت و خوبیوں والا بندہ آ جائے تو انہیں میرا خرقہ عطا کر دینا۔ غوث آدم کا وہ خرقہ خلافت، خرقہ اجازت ان کے شہزادے تاج الدین عبد الرزاق سے منتقل ہوتا ہوتا ان کے شہزادوں میں ہوتا حضرت کمال الدین کیتھلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ خرقہ خلافت عطا ہوا، اور وہی وقت تھا کہ حضرت مخدوم عبد الاحد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں حضرت مجدد الفسانی پیدا ہوئے۔ ان کی خوبیاں، ان کے کمالات اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر حضرت کمال الدین کیتھلی اپنے شہزادے حضرت سکندر قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتے ہیں کہ جو خرقہ خلافت ملا ہے سرکار بغداد کی جانب سے، اور جو خوبیاں بتائی گئی ہے مکتوب میں، وہ ساری خوبیاں حضرت مخدوم عبد الاحد کے شہزادے احمد کے اندر ہے، لہذا جب وہ کمال پہ پہنچے، اپنے آب و تاب پہ پہنچے تو وہ خرقہ خلافت ادا کر دینا۔ خیر حضرت مجدد الفسانی کی ولادت ہوئی، کچھ زمانوں کے بعد کمال الدین کیتھلی علیہ رحمہ وصال فرما گئے، اور 1013 ہجری کے اندر جب حضرت مجدد الفسانی آب و تاب کے اندر جلوہ بار ہوئے، حضرت شاہ سکندر قادری نے اپنے دادا جناب غوث آدم کا خرقہ خلافت حضرت مجدد الفسانی کو عطا فرمایا۔ وہ خرقہ خلافت جو بغداد سے چلا تھا سرکار بغداد نے عطا فرمایا، جہاں پہنچنا تھا حضرت مجدد الفسانی کو وہ خرقہ خلافت پہنچ گیا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور آگے چل کر آپ نے حضرت یعقوب سرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کشمیر میں جا کر درس حدیث حاصل کیا۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے صاحب دل بزرگوں سے آپ نے کتابیں علم، حدیث، فقہ حنفی پڑھا، یہاں تک کہ 17 سال کی عمر میں حضرت مجدد الفسانی سارے علوم سے فارغ التحصیل ہو گئے۔ 17 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے۔ آپ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے، دہلی پہنچے۔ دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور مسند ارشاد و مسند تصوف پر بیٹھ کر تزکیہ نفس کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کا پتہ ملا، حج بیت اللہ جانے سے پہلے دہلی میں رکے،
ایک ہفتہ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ٹھہرے اور ملاقات ایسی ہوئی جیسے لگتا ہے دیرینہ تعلقات تھے. بیٹھے پھر ایک ہفتہ ٹھہرے یہاں تک کہ کئی دن گزرے. دل کی آواز آئی اور آپ نے بیعت حضرت خواجہ باقی باللہ سے کی. خواجہ باقی باللہ نے آپ کو اپنے مریدوں میں ہی نہیں بلکہ آپ نے خاص خلفاء میں شامل کر کے خلافت عطا فرمائی, سلسلے کی اجازت عطا فرمائی اور ہندوستان پر سلسلے نقشبندیہ کو جن لوگوں نے پھیلایا اس میں سے اگر زبردست کسی کا کام ہے تو وہ کام مجدد الفسانی کا بھی. جام نگر میں حضرت غلام فاروق شاہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس سلسلے نقشبندیہ کو فروغ دیا اور آپ کے خلفاء, آپ کے مرید اور آپ کے متوسلین نے جو اس سلسلے نقشبندیہ کو ہندوستان میں فروغ دیا, ان کی جتنی کڑی ہے کاٹھیا واد اور جام نگر میں اس کی ایک کڑی کا نام غلام فاروق شاہ نقشبندی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہے گا ان کے تعلق عرض کروں گا. یہ حضرت خواجہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا, آپ کا جب دور ہے, آپ جب 43 سال کے ہو گئے, یہ دور وہ تھا کہ جب مغل سلطنت کا بادشاہ جلال الدین اکبر جو دہلی پر تخت نشین ہیں, سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل مکانی کر کے آگرہ آتے ہیں. اکبر کا دور بڑا سنگین مانا گیا. کچھ وزیروں نے, اس کا ایک وزیر تھا ابو الفضل, اکبر جلال الدین اکبر کا وزیر, اس نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, اکبر کے الحاد اور اس کے کفر میں ایک خاصا حصہ اس کے وزیروں کا بھی رہا. بادشاہت کے نشے میں, تکبر کے نشے میں چور ہو کر اس نے اسلام کے بنیادی مسائل, بنیادی عقائد اور اسلام کے اصولوں کو اس طرح پامال کیا. اکبر کے دور میں مسجدیں گرائی گئی, مدارس کو منہدم کیا گیا اور اس قدر اس کے دماغ میں غلط چیزیں اور شیطنت بھری گئی. اس کا وزیر ابو الفضل اس کے پاس ایک کتاب لے کے آیا تھا کہ یہ کتاب مجھے ایک فرشتہ دے گیا ہے, آپ کو دے دوں. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ لا یا ایھا البشر, یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن ذبحوا البقر فلک السقر, یعنی اے اکبر گائے ذبح مت کرنا, اگر ذبح کرے گا تو پھر جہنم میں جائے. کہ یہ وہی اتری ہے, فرشتہ لے کے آیا ہے. اس طرح بنا بنا کے اکبر کو دیتا رہا اور وہ اپنے زوم میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, یہاں تک کہ اسلام کا نقشہ اس طرح مٹا دیا گیا کہ اس نے وحدت الادیان کا عقیدہ رائج کیا اور پھیلانے لگا کہ سب ایک ہے. سب کیا ہے, ایک ہے. اس کے یہاں رامائن, مہابھارت اس کا بھی درس ہوتا اور کچھ جعلی صوفی اور پیر, ڈھونگی بابا, انہوں نے بھی اس میں خاصا رول ادا کیا. اور تصوف کا جو حقیقی اور بنیادی تصوف جو ہوتا ہے جس سے معرفت الہی مل جایا کرتی ہے, خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے ذرائع اور وسائل جن تصوف اور مسالک اور سلوک کے اندر ہے ان سب کو مٹا دیا گیا. یہاں تک کہ اس نے الحاد کا, کفر کا ایک ایسا بازار ہندوستان بالخصوص دہلی میں جاری کر دیا کہ اکبر سجدہ تعظیمی کروانے خود کو سجدہ تعظیمی کروانے لگا اور اس کے وزیر, اس کے عمراء اس بات پہ زور دینے لگے, بلکہ بہت سارے مولویوں کو خریدا گیا اور ان سے لکھوایا گیا کہ لکھو. اس طرح سے ملا کے انہوں نے کتابیں کتابچے لکھے جس میں یہ بتایا گیا کہ اکبر کو سجدہ تعظیمی کرنا معاذ اللہ جائز ہے. اس طرح کچھ بیکار مولویوں نے بھی بہت بڑا رول اس میں ادا کیا. اب ہندوستان سے شریعت اور دین کی جو صحیح تصویر تھی
وہ مٹتی جا رہی ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مجددین کے تعلق سے جو فرمایا ان اللہ یبعث رجلا لهذه الامه على راس كل سنه ان يجدد لها دينها، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سیرے پر ایک انسان پیدا کرتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو تازگی دیتا ہے، دین میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور معاشرے میں، سماج میں، ملک میں اسلام اور اسلامیات کو لے کر جو چیزیں بالکل تہ میں چلی گئی یا اللہ اس کے رسول کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ ضرور ایک مرد مجاہد پیدا کرتا ہے، ایک ایسا انسان پیدا فرماتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے رسول اللہ کا صحیح دین پیش کرتا ہے جو مجدد کے لیے ہے۔ اللہ اب مجددین کی فہرست لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اکبر کے الہات کو ختم کرنے کے لیے کارنامہ تجدید کے طور پر جس شخصیت و ذات کا انتخاب کیا وہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے اپنے علماء کی ایک جماعت کو لیا، انہیں مکتوبات لکھے، خط لکھے اور لوگوں کو جو ہے صحیح خدا کی وحدانیت اور اکبر کے جو طریقے تھے کہ سب ایک ہیں، اگر آج کسی کو سمجھ میں آئے تو لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں سرو دھرم سمان کہ سب ایک ہے، اور اکبر کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ 1000 سال ختم ہو گیا دین اسلام کو، اب 1000 سے اوپر آ رہا ہے، لہذا اسلام 1000 سال کے لیے تھا، اب وہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مذہب اس کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ سارے عقیدے، یہ ساری غلط باتیں اس کے دماغ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے خاتمے کے لیے حضرت مجدد الفسانی کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے ایک جماعت بنائی جو علماء جو بالکل نیڈر تھے کہ اگر اسلام و دین کی راہ میں قتل بھی ہونا پڑے تو ہو جائیں گے۔ آپ نے جگہ جگہ مکتوبات لکھے، خط لکھے اور اکبر کے دین الہی کے خلاف تحریک چلائی۔ اتنی زبردست تحریک کوئی سوچ سکتا تھا؟ ایک آدمی ہندوستان کے بادشاہ کے سامنے ٹکر لے رہا ہے، ایک آدمی تنے تنا اتنی بڑی سلطنت کے سامنے اڑا پڑا ہے۔ لوگ کہتے تھے کب تک ٹیک پائے گا، مگر تائید الہی جن کے ساتھ ہوتی ہے، نصرت الہی جن کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا خاص فیضان جن کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ تائید الہی جن کے ساتھ، جن کی تائید کرتی ہے۔ ایک دن آیا، ایک دور آیا، ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے والا اتنا زبردست باز تھا، اتنی طاقت، اتنی فوج اور اس قدر پاور رکھنے کے باوجود اس کا دین الہی الہاد ہندوستان سے ختم ہوا اور حضرت مجدد الفسانی کے نظریات کو پھر سے فروغ ہو۔ اکبر مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا، خیر مختصر میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا اور جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس کے دماغ میں بھی کچھ باپ کے تعلق، اپنے باپ کے نظریات بھرے ہوئے تھے، اور وہ حضرت مجدد الفسانی کو کسی بھی طریقے سے تکلیف دینے لگا، یہاں تک کہ گوالیر کے قلعے میں 1 سال کے لیے مجدد الفسانی کو قید کر دیا۔ 1 سال کے لیے جہانگیر بادشاہ نے حضرت مجدد الفسانی کو گوالیر کے قلعہ میں قید کیا، مگر اللہ چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، جہاں جائے گا روشنی پھیلائے گا۔ وہ جیل خانے میں، قید خانے میں جتنے قیدی تھے وہ حضرت مجدد الفسانی سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں، آپ درس دینے لگے، انہیں تصوف سکھانے لگے، تزکیہ نفس کروانے لگے، راہ سلوک انہیں طے کروانے لگے، یہاں کہ جیل کا ایسا زبردست ماحول مجدد الفسانی نے فرمایا، ہزاروں قیدیوں جیل کے اندر رہنے والے قیدی جو غیر مذہب رکھتے تھے، مجدد الفسانی کے ہاتھ کے پر توبہ کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کے آپ کے مریدوں میں داخل ہوتے ہیں۔ جب دیکھا کہ پورا جیل کا نقشہ بدل کے رکھ ڈالا اور پورے جیل کا جو ہے ماحول چینج کر دیا، اب یہ جہاں جائیں گے اسی طرح حال ہوگا۔ اللہ اسی دوران جہانگیر بیمار پڑ گیا، بیمار پڑا اور اس کا علاج اس طرح کہ بہت ساری دوائیں استعمال کی گئی مگر کوئی طبیب، کوئی معالج اس کا علاج نہ کر پایا، یہاں تک کہ خواب میں جہانگیر کو ایک دن بتایا جاتا ہے کہ تیری جو بیماری ہے اور اتنی جو طول پکڑ گئی ہے بیماری، حقیقت یہ ہے
کہ یہ بیماری تجھے امام وقت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کرنے کی وجہ سے جاؤ انہیں رہا کر دے، ان کے قدم تم ان کی ہاتھوں کا بوسہ لے، ان کی عقیدت مندوں میں داخل ہو جا، تیری بیماری بھی ختم ہوگی اور اللہ تیری سلطنت بھی باقی رکھے گا۔ اللہ اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی کے تعلق سے جب جہانگیر کو ایک خواب آیا، اٹھا اور حضرت مجدد الفسانی کو رہا کیا، آپ کو جو ہے معافی مانگی، آپ سے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا کیا جائے؟ مجدد الفسانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذہن صاف کیا، پہلے تو تیرے باپ اکبر نے جن جن چیزوں کو رائج کیا ہے جو اسلام کے خلاف ہے ان سب کو مٹا، ان کو مٹایا گیا، اور حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جو صحیح دین اور صحیح اسلام تھا اس کو سمجھایا۔ پہلے بتا فرماتے ہیں آپ کہ جتنے قیدی ہیں ان سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، ان کو رہا کیا، اور جو خرافات تھے ان سب پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر حضرت مجدد الفسانی کا اثر جہانگیر کے دماغ پر مثبت پوزیٹیو اتنا ثابت ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی اپنی ان ساری چیزوں سے توبہ کرتا ہے، اور مرتے دم تک حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت مندوں میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا نے دیکھا ایک زبردست فتنے میں جب ہندوستان کی لپیٹ میں آنے والا تھا، حضرت مجدد الفسانی کی کوشش سے رہی الحاد اور کفر کی زنجیریں سب کے پیروں میں بڑھ جاتی۔ حضرت مجدد الفسانی نے اتنا زبردست کام کیا کہ ایک اللہ اس کی ذات، اس کی وحدانیت کے اوپر کتابیں لکھی، مکتوبات لکھے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو زندگی کو کافر ہونے سے آپ نے بچا لیا۔ اکبر کے دربار میں بھی آپ جاتے تو بڑے کرو پھر سے جاتے تھے۔ اقبال نے کہا ہے نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک ہیں زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار، اور کہتے ہیں کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں، کیا اللہ نے جس کو بر وقت خبردار۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ دور اور اتنی زبردست آپ نے خدمت انجام دی، اللہ اللہ، اور پھر آپ جب تک رہے خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایسے پابند تھے، اللہ اللہ، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع شریعت و سنت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے مکتوبات مشہور ہیں، آپ کے ملفوظات پڑھیے، آپ نے اس وقت سب کی کمر سیدھی کی، جو علماء بکا ہو گئے تھے، صوفیوں کے ڈھونگ میں آ کر تصوف کا جو نام بدنام کر رہے تھے، یا جگہ جگہ باباؤں کی جوگیاں لگی تھی، چوڑیاں لگی تھی، ان سب کا خاتمہ کیا۔ حقیقی تصوف کیا ہوتا ہے؟ اقبال نے کہا ہے نا، کہا میں نے ہو مجھے دولت فقر عطا، ہے آنکھیں بنا مگر دل نہیں بیدار، آواز آئی سلسلے فقر ہوا بند، کہ ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ وہاں کے لوگوں نے تصوف کو ملیا میٹ کر دیا، اور حقیقی تصوف سے ہٹ کر کسی دنیا داری کو تصوف سمجھنے لگے۔ حضرت مجدد الفسانی نے نہ صرف علم شریعت بلکہ علم طریقت، علم معرفت، تصوف، تزکیہ نفس، راہ سلوک، اس طرح کی آپ نے درس دیے، اور آپ کے ان مکتوبات، آپ کی کتابیں، آپ کے درس یہ پھیلے، اور ہندوستان کا نقشہ پھر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی روشنی میں ڈھل گیا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تجدیدی کارناموں کے لیے منتخب کیا، آپ کا انتخاب ہوا، چونکہ 1000 سال ختم ہو رہے ہیں، اور آپ 1034 میں آپ کی وفات پاک ہے، اور آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں 28 صفر المظفر 1034، چونکہ 1000 ختم ہو گئے اور دوسرا 1000 اسلام کا شروع ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہا گیا، یعنی دوسری 1000 کے مجدد۔
الف ثانی، الف مانے ہزار، ثانی مانے دوسرا۔ اسلام کا آغاز ہوا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور ہوتے ہوتے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل بیت، یہاں تک کہ 1000 سال ختم ہوا، اور یہ دوسرے 1000 سال کی شروعات ہے، اور اسی میں آپ کے تجدیدی کارنامے ہیں، اس لیے آپ کو الف ثانی کہا گیا۔ یعنی آپ دوسری 1000 کی جب صدی شروع ہوتی ہے، اس صدی کے لیے اللہ نے آپ کو مجدد منتخب فرمایا، آپ کے تجدیدی کارنامے، اور آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ میرا وصال کب ہونے والا ہے۔ آپ کے شہزادگان بھی ہوئے اور آپ کی بیٹیاں بھی ہوئی، اور سلسلہ آگے بڑھا۔ آپ کو جو ہے آپ نے اپنے مکتوبات میں اپنے وصال کی خبر بھی دی تھی، یہاں تک کہ جب وفات کا وقت آیا، آپ غسل فرماتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، اور آپ کے معمولات اور جو وظائف تھے آپ کے معمولات میں، ان وظائف کا آپ ورد کرتے ہیں، گھر والوں کو بلایا، وصیتیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، سب سے مصافحہ کیا، کمالی کی حقیقی سے ملنے کا وقت آ گیا اور مجھے بلاوا آیا ہے، جا رہا ہوں، سب سے مصافحہ کیا، کلمہ طیب پڑھا، اور ہنسی خوشی کلمہ شہادت پڑھ کے مالک کی حقیقی سے مل جاتے ہیں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سو گئے کنجے مزار میں، حسرتے سے کہہ دو کسی اور جگہ جا بسے، اتنی سی جگہ کہاں ہے اس دل داغدار میں۔ مگر آپ کے نظریات، آپ کی فکر، اور آپ نے جو لکھا آج تک ان سے اہل ایمان روشن ہو رہے ہیں، اور آپ کی تحریریں، آپ کے مکتوبات سے آج بھی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اتنا زبردست کام کیا کہ یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اسی کے لیے پیدا کیا، اور آپ نے وہ اپنی ساری دینی تبلیغی ذمہ داریوں کو سر انجام دیا، دیانتداری سے مکمل کیا، اور ایسا ہندوستان میں زبردست کام کیا۔ اب جب تک زمین ہند ہے اور یہاں اہل ایمان رہیں گے، ان اہل ایمان پر حضرت مجدد الف ثانی کا کرم اور احسان رہے گا۔ ابر کرم ان کے مرکز پہ غور باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ السلام علیکم۔